آداب عرض۔ آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل، میں ہوں علیم طاہر۔ جی احباب، آئیے آج ہم بیگم اختر کی سوانحی جھلک پیش کر رہے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ مقالہ نمبر 1، ہندوستان کا معروف شمالی علاقہ اتر پردیش، وہاں ایک تاریخی اور مشہور و معروف مقام فیض آباد کے ایک چھوٹے سے شہر میں 7 اکتوبر 1914 کو بیگم اختر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ایک اعلیٰ خانوادے سے منسلک تھیں۔ خدا نے انہیں ایسا گلا دیا تھا کہ جس کے بل پر وہ ایسی مشہور گلوکارہ بنی جس نے 4 دہائیوں تک اپنی پرکشش و جادو بھری آواز سے دلوں پر حکومت کی۔ ان کے بچپن میں موسیقی کا ماحول انہیں میسر نہیں تھا، لیکن بیگم اختر کا شوق، بیگم اختر کی دلچسپی، بیگم اختر کے جنون نے انہیں ملکہ ترنم بنا دیا۔ بیگم اختر کو اللہ نے بے حد سریلی اور خنکدار آواز عطا کی تھی۔ انہیں گانے کا بے حد شوق تھا، اس لیے ان کے چچا نے پٹنہ کے مشہور سارنگی کے استاد امداد علی خان کے زیر تربیت بھیج دیا، جہاں انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی تربیت میں 4 چاند پٹیالہ کے عطا محمد خان نے لگا دیے۔ جی ہاں، بیگم اختر نے محض 15 برس کی عمر میں کلکتہ میں ایک فلاحی پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہ پروگرام بہار کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ ان کی فنی مہارت کو دیکھ کر بلبل ہند سروجنی نائیڈو نے کہا تھا، آپ کے گلے کی تربیت تو قدرت نے خود کی، اس میں جو سوز و ساز ہے بالکل فطری ہے اور انسان کو مسحور کر دیتا ہے۔ بیگم اختر کو کلاسیکی موسیقی پر عبور حاصل تھا۔ انہیں ٹھمری اور دادرا گانے میں غضب کا ید طولہ حاصل تھا، لیکن اصل شناخت، اصل پہچان غزل گائکی کے سبب ہوئی۔ ان کی غزل گائکی کمال تھا کہ مشہور شاعر کیفی اعظمی کہتے تھے، میرے نزدیک غزل کے 2 معنی ہیں، ایک تو لغوی یعنی معشوق سے باتیں کرنا، اور دوسرے بیگم اختر۔ یوں تو انہوں نے کئی شعراء کی غزلیں پیش کیں، لیکن سب سے زیادہ جس شاعر کی غزلوں نے انہیں متاثر کیا وہ ہیں بہزاد لکھنوی۔ بیگم اختر نے بہزاد لکھنوی کی 100 سے زیادہ غزلوں کو اپنی مخملی، نشیلی اور ریشمی آواز کے ذریعے تاریخی بنا دیا۔ یہ کمال بیگم اختر کی انتخابی صلاحیت کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ بیگم اختر کا فن اپنے عروج پر تھا، تب ہی انہوں نے اپنی زندگی کے حسین دور میں قدم رکھا۔
1945 میں لکھنؤ کے مشہور و ممتاز بیرسٹر اشتیاق احمد عباسی سے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئیں۔ عباسی صاحب کا خانوادہ فرسودہ تخیلات کا پیروکار تھا، چنانچہ انہوں نے بیگم اختر کے گانے بجانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس طرح بیگم اختر ساز و آواز سے الگ تھلگ ہو کر کرب و انتشار میں مسلسل مبتلا رہیں، لیکن بیگم اختر کے اندر کی موسیقی اور سر تال لے کی تحریک نے دم توڑا اور اس فن سے انہیں الگ ہونا بھی قطعی گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ اسی شش و پنج میں یا اسی تذبذب اور کشمکش میں ایک دن شدید بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹروں نے بھی نا امیدی کا اظہار کر دیا۔ تب ہی لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشن پر ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ انہوں نے 3 غزلیں گائیں، بیگم اختر صاحبہ نے 3 غزلیں گائیں۔ وہاں وہ دادرا پیش کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں، لیکن یہی دادرا فن ان کی صحت کے لیے تریاق ثابت ہوا اور وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ گانے بجانے کے جہان میں لوٹ آئیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بیگم اختر نے فلموں میں بھی کام کیا۔ 1930 میں فلم ایک دن کا بادشاہ، 1934 میں فلم ممتاز بیگم، فلم امینا اور فلم روپ کماری، 1935 میں جوانی کا نشہ، 1936 میں نصیب کا چکر، 1937 میں نل دنتی، 1940 میں انارکلی، 1942 میں روٹی، 1953 میں دانا پانی، 1954 میں احسان، 1958 میں جلسہ گھر جیسی بیشتر فلموں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی اس قدر ترقی پذیر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے فنکاروں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنی آواز کا لائیو فن پیش کرتے ہوئے صلاحیتوں کا جادو جگانا پڑتا تھا۔ اسی لیے بیگم اختر نے جتنی بھی فلمیں کیں سب میں اپنی آواز کا جادو جگایا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 1958 کے بعد انہوں نے فلم نگری سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مختلف کمپنیوں کے لیے گانوں کی صدائیں بلند کرتی رہیں۔ میر تقی میر سے لے کر غالب، سودا، مومن کے علاوہ ہم عصر و شعرائے کرام کی غزلیں بھی انہوں نے پیش کیں۔ بالخصوص فیض اور شکیل بدایونی کی متعدد غزلوں کو اپنی آواز کے ذریعے سجایا۔ مثلاً فیض کی یہ غزل کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ شکیل بدایونی کی یہ غزل
کچھ تو دنیا نے عنایات نے دل توڑ دیا، کچھ تو دنیا کی عنایات نے دل توڑ دیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا۔ غزل اور موسیقی کا یہ سفر اسی طرح جاری تھا کہ 30 اکتوبر 1974 یعنی 30 اکتوبر 1974 کو احمد آباد میں ایک پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ اس کی تاب نہ لا سکی۔ یکلخت یہ مخملی، سریلی، نشیلی اور ریشمی آواز ہمیشہ کے لیے تھم گئی۔ لیکن دنیائے موسیقی میں اپنی ایک منفرد تاریخ، اپنا ایک جداگانہ اثر چھوڑ گئیں۔ سب سے آخری غزل جو انہوں نے گائی تھی وہ کیفی اعظمی کی تھی اور اس کے بول تھے، سنا کرو میری جان ان سے ان کے افسانے، سنا کرو میری جان ان سے ان کے افسانے۔ سب اجنبی ہے یہاں، کون کس کو پہچانے، سنا کرو میری جان ان سے ان کے افسانے۔ سب اجنبی ہے یہاں، کون کس کو پہچانے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے بیگم اختر کے فن کی پذیرائی کرتے ہوئے، داد و تحسین سے نوازتے ہوئے، معترف ہو کر سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ اور پدم شری پدم بھوشن ایوارڈز سے نوازا، پدم شری اور پدم بھوشن ایوارڈز سے نوازا، اور ملکہ غزل، کوئین آف غزل جیسے خطابات سے بھی عزت افزائی فرمائی۔ بیگم اختر کی آواز صرف آواز نہیں بلکہ ایک تاریخی کارنامہ اور قدرتی کرشمہ ہے۔ بیگم اختر کا انتخاب شاعری صرف انتخاب شاعری نہیں بلکہ معیار ادب اور دلچسپی و بلندی انتخاب بھی ہے۔ بیگم اختر کی موسیقی ہنرمندیاں صرف موسیقی ہنرمندیاں نہیں بلکہ نمونہ دادرا اور مثال ٹھمری کا جادو بھرا اور کرشماتی اظہار پیشکش بھی ہے۔ بیگم اختر کی غزلوں کا مخملی، سریلا و نشیلا لب و لہجہ صرف دلوں میں قیام نہیں کرتا بلکہ دھڑکنوں میں مچلنے لگتا ہے۔ بیگم اختر کی آواز کا خمار سننے والوں کو خوابیدہ جہان میں پہنچا دیتا ہے۔ بیگم اختر کی صداؤں کے جنونی کرب کا اظہار سر تال لے میں ڈھل کر کائناتی کرب بن جاتا ہے، جسے ان کی ہر الاپ میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بیگم اختر کی گائی ہوئی غزلوں کا زیر و بم معنوی و وضاحتی تاثرات کا اظہار کہلاتا ہے۔ بیگم اختر کی آوازوں کے خد و خال کو شعور سماعت محسوس کر سکتا ہے۔ بیگم اختر دنیائے موسیقی کی عظیم اور ناقابل فراموش فنکارہ ہیں۔ آج بھی بیگم اختر کے فن کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بیگم اختر نے اپنی آواز کے ذریعے دنیا میں امن و سکون کو فروغ دینے کا کام کیا ہے۔ ان کی آواز کی روحانیت میں محبتوں کا ایک لامتناہی جہان آباد ہے۔ بیگم اختر نے دادرا اور ٹھمری کی
وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک سماعتیں فخر کرتی رہے گی۔ ان کی غزلوں کو سننے کے بعد انسانی انتشار سکون و اطمینان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیگم اختر نہ صرف گزشتہ عہد کی مایہ ناز فنکارہ ہیں، بلکہ ہر عہد میں ان کی آواز اپنی ایک منفرد شناخت قائم رکھے گی اور آنے والے تمام ادوار میں بھی ان کا اپنا معیار و اعتبار برقرار رہے گا۔ بیگم اختر کی آواز لازوال اور بے مثال ہی نہیں بلکہ لاجواب، دلاویز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی معتبر و لاسانی بھی ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایسی فطری فنکارہ بیگم اختر نے جنم لیا۔ بیگم اختر صاحبہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک عورت ہونے کے باوجود انہوں نے زندگی کے تمام نشیب و فراز سے شان و شوکت سے گزرتے ہوئے نسوانی وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ نسوانی ادب میں اپنی آواز کے ذریعے وہ انمٹ تاریخ مرتب کر دی کہ نسوانیت کا معیار و وقار اور رتبہ مزید بلندیوں سے ہمکنار ہو گیا۔ بیگم اختر نے اپنے فن کا استعمال انسانی زندگی کے کرب و انتشار کو کم کرنے کے لیے کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا کمال گردانا جاتا ہے۔ ہم برائے تمام مکرمین، تمام مکرم سامعین سے بیگم اختر صاحبہ کو یا بیگم اختر صاحبہ کو مزید سننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے علیم طاہر کو۔ پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام اور نئے کلام، نئے مقالے کے ساتھ۔ آداب عرض، جے ہند،